بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے ذاکر ہیں یہ نئے بھی ہیں. تفسیر کی دعا اس شہر عبرت کام. اچھا تھوڑا اپنے آنے کا مقصد بتا دوں. پہلی دفعہ پہلے بھی ایک دفعہ آ چکا. نہیں میں اپنا مقصد بتاؤں نا. ہاں میں پہلے یہاں آ چکا, 3 ممالک میں بھی جا چکا. میں ناروے میں گیا, وہاں علماء میرے گرد ہو گئے. یہاں بیعت کے لیے آیا, تو کوئی پیسے کی ضرورت ہے, نگرانی کے لیے آیا کہ نہیں, کچھ سیاست کے لیے آیا کہ نہیں, تیرا دماغ خراب ہے کہ نہیں, پھر کیوں آئے؟ اور مقصد بتانے کا, وہ تو مقصد ہوگا تیرا. اللہ رسول کا حکم نے ہمیں اللہ رسول کو حکم دے, نے کہا ہم وہ دکھانے کے لیے تیار. اس کے لیے ہمیں 5-7 دن چاہیے. ہم تم کو وہ ایسا اسم بتاتے ہیں جو تم کر ہی نہیں سکتے اس کی مرضی کے بغیر. اگر تمہارا 5-7 دن میں اندر سے اللہ شروع ہو جائے, اس کا حکم تھا ہی نا, اس کا حکم تھا نا. یہ پہلے ہم کھول کے نہیں کہتے تھے, ہم کھول کے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا, یہ اللہ رسول کا حکم ہی ہے سب کے لیے, اور اس وقت کے لیے حکم ہے جس وقت کا تم مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کو انتظار, جس وقت کا انتظار تھا. اب اللہ تعالیٰ تمہارے مذاہب سے بیزار ہے, یقین کرو. عیسائیوں کے مذہب سے بیزار ہے, عالم اس نے خود بنا کے بھیجا ہے. انجیل بھیجی ہے, توریت بھیجی ہے, لیکن توریت والوں سے بیزار ہے. زبور بھیجی ہے, زبور والوں سے بھیجا ہے. قرآن بھیجا ہے, قرآن والوں سے بھی بیزار ہے. اللہ بیزار ہے نا. قرآن پہ ہم شک نہیں کر سکتے, لیکن اس قرآن سے 72 ٹکڑے ہو گئے نا. اسی قرآن سے ہوئے نا, سارے والے قرآن ہے نا, سارے قرآن پڑھنے والے ہیں نا. پھر اب اللہ نے اس کا علاج تو کرنا تھا. یہ سارے مذاہبی, اب تم کہتے ہیں ہم مسلمان صحیح ہے, ہم کہتے ہیں کون ہے صحیح ہو؟ اگر تم صحیح ہو تو اس کو کافر کہتا ہو, تو یہ منافق کہتا, تو صحیح کون ہے پھر؟ وہ بھی مسلمان, یہ بھی مسلمان. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وہ چیز اس دنیا میں بھیج دی, وہ جو اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھی ہوئی تھی, وہ علم جو صرف اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا تھا. جس علم سے وہ لوگ خواجہ صاحب بنے اور داتا صاحب بنے. اللہ, وہ عام کے لیے نہیں تھا, صرف انہی لوگوں کے لیے تھا, اور جن کو دیتا تھا وہ خواجہ داتا ہو گئے. اب وہ علم, اب وہ گمراہ تو نہیں ہے نا. اب وہی علم اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے دنیا میں بھیج دیا. اللہ, اگر سارے خواجہ داتا بن جائیں تو پھر مذہب کی شناخت تو ہو ہی گئی نا. اب تم سنی شیعہ وہابی سب کچھ بنے ہوئے نا, تو خواجہ صاحب یا داتا صاحب نہ سنی نہ شیعہ نہ وہابی, ولی اللہ, اللہ کے دوست. اب وہ علم کیا ہے؟ وہ ان سب علموں سے بالا تر علم ہے. قرآن
پڑھنے سے آپ مومن بن سکتے ہیں, ولی نہیں بن سکتے. آپ ساری عمر قرآن پڑھتے رہیں, نمازیں پڑھتے رہیں, تو مومن بن سکتے ہیں نا, ولی تو نہیں بن سکتے نا. لیکن وہ علم ایسا ہے کہ چند ہی سالوں میں اگر آپ اس کو حاصل کریں تو آپ ولی بن سکتے ہیں. آپ اللہ کے عاشق بن سکتے ہیں کہ جہاں عشق پہنچاوے وہاں ایمان والوں کو بھی خبر کوئی نہیں. اب چونکہ وہ علم سب مذاہب کے لیے ہے, سب فرقوں کے لیے ہے, وہ علم جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ہے, ہر فرقے والے کے لیے, ہر مذہب والے کے لیے. اس کے لیے کوئی امتیاز اللہ نے نہیں رکھا, یہ سنی ہے یا شیعہ یا وہابی ہے, یہ کافر ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے, کوئی بھی ہے. وہ علم عشق ہے. اب وہ عشق سیکھا کیسے جاتا ہے؟ یہ جو تمہارا علم ہے نا, یہ اور علم ہے, وہ علم اور ہے. اس کے اوپر کسی فرقے والے کو اعتراض بھی کو نہیں ہے. اس کے لیے ہر فرقے والا, ہر مذہب والا اللہ کو تو مانتا ہے نا. آگے اس کے طریقے, کوئی بتوں کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی کعبے کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی اپنے اپنے ان کے طریقے ہیں نا. اس کا اصلی نام جو ہے وہ اللہ ہے. 99 نام ہے, 98 صفاتی ہیں, ایک نام اس کا ذاتی ہے. ذاتی نام اس کا اللہ ہے. سریانی میں اللہ ہے. انگریزوں نے گاڈ کہا ہے, فارسی میں خدا کہا ہے, کسی نے رب کہا ہے, کسی نے رحمان کہا ہے. نام اس کا اللہ ہے. اب ہم اس اللہ کو پکڑتے ہیں, گاڈ واڈ کو سب کو چھوڑ دیتے ہیں, جو اس کا اصلی نام ہے اس کو پکڑتے ہیں. اب اس نام کو ہم دن رات پکارتے رہے نا, حاصل کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ نام ہمارے اندر نہیں جائے گا. ہمیں نیوی کا ایک کیپٹن ملا, کہنے لگا میں 5-6 سال سے اللہ کاغذ پہ لکھتا ہوں, لکھ لکھے ڈھیروں کے صاحب میں نے لکھا, تو پھر تو نے کیا کیا کہ میں نے سمندر میں ڈال دیا. کہنے لگا مجھے اللہ تو نہیں ملا. بھائی تو نے سمندر میں ڈالا نا, وہ دل میں ڈالتا اس کو. تو کہنے لگا کیا میں اس کو کھا جاتا, اتنے کاغذ کے نہیں کھاتا. اس کا طریقہ ہے دل میں اتارنے کا. سب سے پہلے نام پوچھا جاتا ہے, پھر اس آدمی کے گھر پہنچا جاتا ہے. اب نام ہی نہیں پوچھیں گے تو اس گھر کیسے پہنچیں گے؟ پہلے اللہ کے نام کو اندر بسایا جاتا ہے. کیسے بساتے ہیں؟ کاغذ کے اوپر 66 مرتبہ, 66 جس طرح بسم اللہ کو 786 سے نسبت ہے, اسی طرح 66 کو اسم اللہ سے نسبت ہے. 66 مرتبہ کاغذ پہ اللہ لکھتے ہیں, لکھتے رہتے ہیں. دن میں بھلے کئی بار لکھیں, کوئی شرط نہیں ہے, لیکن جب بھی لکھیں 66 مرتبہ لکھیں. جب وہ لکھتے رہتے ہیں اور ایک دن آتا ہے وہ جو کاغذ پہ لکھتے ہیں نا, وہ آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ تصور آنکھوں پہ آ گیا نا, آنکھوں نے اس کو کھینچ لیا نا. جب آنکھوں پہ آتا ہے پھر اس لکھنا بند کر دیتے ہیں. آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتارتے ہیں نا. پھر وہ جو آنکھوں میں آیا تھا نا, پھر وہ دل میں چلا جاتا ہے نا. جب پولیس کی مہر لگی, پولیس والا, اللہ لکھا گیا, اللہ والا. اس کے بعد ایک تمہاری تسبیح ہے, ایک اندر دل کی تسبیح ہے, یہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے, وہ تمہارے اندر بھی ٹک ٹک ہو رہی ہے. وہ جو تمہارے اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے, جب وہ اللہ اس پہ آتا ہے تو وہ ٹک ٹک تیز ہو جاتی ہے, ٹک 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 ٹک. اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں. تسبیح کیوں پڑھتے ہیں؟ ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں. جب کوئی بھی چیز رگڑا کھاتی ہے, لوہا لوہے سے رگڑا کھاتا ہے, پتھر پتھر سے رگڑا کھاتا ہے, چنگاری اٹھتی ہے, اللہ اللہ سے رگڑا کھاتا تو نور بنتا ہے نا. وہ تو نور باہر بنا رہا ہے نا, انگلیوں میں, اندر تو نہیں ہے نا. اب جو اندر ٹک ٹک اس کے ساتھ اللہ شروع ہوا ہے نا, تو وہ جو نور بنا ہے نا, تو وہ سیدھا خون میں گیا نا. یہاں مذہب کی بات نہیں ہے, فرقے کی بات نہیں ہے نا, اللہ کو اندر بسانے اور عشق کی بات ہے. اب جب رگڑا لگا, اللہ لگا, دودھ یہ رگڑا لگتا ہے,
मक्खन बनता है। यही बात है ना, जिक्र ही है, इबादत है, रूहानियत नहीं है। लेकिन जब रगड़ा लगता है तो नूर बनता है ना। अब वो नूर जो है ना इस खून में चला जाता है, ये खून में नहीं जाता है। वो जो तुम्हारे अंदर अल्लाह हो रही है दिल की धड़कन के साथ, धड़कन का तल्लुक ही खून से है ना, वो नूर खून में चला जाता है। खून से होता हुआ नसों में चला जाता है, नसों से होता हुआ तुम्हारी रूह तो अंदर है ना, बाहर तो नहीं है ना, उंगलियों में तो नहीं है ना, तुम्हारी नसों में ना। नसों से होता हुआ वो नूर अल्लाह अल्लाह तुम्हारी रूह तक चला जाता है। जब रूह तक जाता है तो रूह बेदार हो जाती है, वो अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती है। अल्लाह, जब वो अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती है तो तुम सोते रहोगे ना, वो अपनी अल्लाह अल्लाह करती रहेगी ना। कब्र में भी जाके अल्लाह अल्लाह होती रहेगी ना, यौम महशर में भी जाके अल्लाह अल्लाह होती रहेगी ना। जो यहाँ अंधे वो वहाँ अंधे। अब कुछ अरसे बाद तुम्हारे अंदर बहुत सारी मखलूकें हैं, तुम एक दो से वाकिफ हो, 16 मखलूक हैं। इस तुम्हारे अंदर 16 मखलूकें हैं, उनके अपने अपने काम हैं। और जब वो मखलूकें खत्म निकल जाती हैं तुम मर जाते हो। इसका मतलब है तुम कुछ नहीं हो ना, जो कुछ हो मखलूकें हैं ना। भाई तुम्हारा जिस्म फिर बॉडी है ना, मकान है ना, वो निकल गई, खत्म हो गया। उनको सहस हवा से खमसा बोलती है। हवा से खमसा कोई चीज़ है ना, जिससे जिन फरिश्ते इस तरह हुए, कोई देखने के काम आता है, कोई सूंघने के, हर किसी अपने, कोई चलने के, कोई अल्लाह अल्लाह करने के लिए। कोई इधर बैठा, कोई इधर बैठा, वो चीज़ें तुम अंदर बैठी हुई है ना। फिर एक चीज़ है तुम्हारी, उसका नाम नफ्स है, वो एक शैतानी चीज़ है। क्योंकि बच्चा बचपन से शैतान होता है, और शैतानी खुराक उसको मिलती है, वो थोड़ा सा ताकत पकड़ती है, वो ख्वाब में बाहर निकलती है तुम्हारी शक्ल में। देखा होगा ना, शैतानी ताकत के जरिए ख्वाब में बाहर निकलती है, यही शैतानों में घूम के वापस आ जाती है। तो तुम्हारा नफ्स है। अब जो दूसरी चीज है, उसको जब नूर मिला ना, तो नूरी ताकत से बाहर निकली ना वो, और उसमें ताकत है, नूरी ताकत से निकली ना बाहर, तो फिर नूरियों में जाएगी ना, यहाँ से निकलेगी सीधी नूरियों में जाएगी, तो फिर उसी के आगे जाके झुकेगी ना, जिसके आगे सारे नबी और वली झुकते हैं। अल्लाह, तो फिर बेमज़हब कैसा हुआ? फिर वो देख लेगा जाके कि किसका मर्तबा ज़्यादा है। अल्लाह, उसके बाद फिर जब तुम्हारे दिल में हर वक्त अल्लाह 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 होगी, कोई भी चीज़ दिल में आ जाए उससे मोहब्बत हो जाती है। कोई भी चीज़, हाँ दुनियावी हो या दीनी हो, हाँ वली अल्लाह हो या हाँ कोई औरत हो, कोई भी चीज़ दिल में आ जाए उससे मोहब्बत हो जाती है। जब अल्लाह दिल में आ गया तो अल्लाह से मोहब्बत होगी, फिर अल्लाह से मोहब्बत होगी ना। जब तुम्हारे दिल में अल्लाह से मोहब्बत आ जाती है, उसको पता लग जाता है ये बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, वो किसी का एहसान लेता नहीं है। उसके लिए 1 रुपया खर्च करो 10 रुपये लौटा देगा। भी एहसान माने तो क्यों 9 रुपये फालतू दे। एक नेकी करो 10 नेकियों को सवाब देगा, थोड़ी सी मोहब्बत करो 10 गुना ज्यादा मोहब्बत करेगा। तो जिससे अल्लाह ने मोहब्बत कर ली, फिर एक दिन उसको देखता है, सरसरी नहीं देखता, बड़े प्यार से देखता है। और जिसने अल्लाह ने तुम्हें प्यार से देख लिया, वो मोहब्बत खत्म होगी, फिर इश्क का मकाम है ना, फिर मैं तेरा और तू मेरा। उस वक्त अगर तेरे दिल में अल्लाह का इश्क है, उस वक्त इल्लामा इकबाल ने फरमाया, गारो इश्क तो कुफर भी है मुसलमानी। भाई अगर कुफर है, अगर उसमें इश्क आ गया वो भी मुसलमानी है ना। अगर इश्क नहीं है तो मुसलमान भी एक दूसरे को काफिर ज़िंदगी कह रहे हैं ना। उस वक्त अगर तू बेमज़हब है, फिर भी इन मज़हब वालों से बेहतर है जिनमें अल्लाह का इश्क नहीं है। अल्लाह नहीं समझे? इस वक्त ज़रूरत है कि तुम अपने अंदर इश्क पैदा करो, और वो जो तुम्हारे अंदर चीज़ें हैं, रूहानी चीज़ें हैं। अब ये जो वली अल्लाह है, कब्रों में क्या है? कहते लोग कब्रों में क्या है? ठीक है, जिस्म उनका मिट्टी में, इसमें शक नहीं है, रूह उनकी ऊपर है, लेकिन वो जो इमदादी चीज़ें थी, बाकी मखलूकें थी, तो उनको उन्होंने इतनी ताकत पहुंचाई ना कि वो कब्रों में बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रही है, नमाजें पढ़ी, लोगों को फैज पहुंचा रही है ना। आम आदमी उनको ताकत नहीं पहुंचाता है, तो कब्रों में ज़ाया हो जाती है ना। और हिंदू लोग, जादूगर लोग उनको नारी ताकत पहुंचाते हैं, उन नारी ताकत से ताकत वो पकड़ के तो शैतानों के साथ मिल जाती है ना, उनको बदरू में कहती है ना। तुम्हारे अंदर तो ये बहुत बड़े खजाने हैं ना, अब इनको बाहर निकालो तो तुम्हें पता चलेगा। तुम एक जगह उलझे हुए हो ना, तो हमको उलझाया किसने?
ہمارے علماء نے الجھایا ہوا ہے. یہ تو علماء کے سامنے بات کو مانیں گا نہیں. یہ کہتے ہیں نہ حدیث کی بات نہ قرآن کی بات. یہ کہتا ہے نا اس میں شک نہیں, نہ حدیث میں نہ قرآن میں, یہ حضور پاک کے سینے مبارک ہے. وہ سینہ جو خاص کے لیے تھا وہ سینہ عام کے لیے ہوگا نا, کہ جس کو جی چاہے اپنی قسمت آزمائے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں تیرے اندر ایک جہان بندہ ہے تو جس کی خبر نہیں. اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے اندر کیا ہے اور کہاں کا ان کو پہنچنا ہے, یقین کرو تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی میں لگ جاؤ. ہے تو میں بچوں کے لیے کر رہے ہو نا, یہ نقل ہے, یہ تمہارے کس کام آئیں گے. قرآن میں ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا یہ نسل در نسل رحم در رحم سارے رشتے ختم ہو جائیں ہے نا, یہ تمہارے کس کام آئیں گے. یہ عورتوں کے لیے کر رہے ہیں, یہ تمہارے کس کام آئیں گے. تمہارے لیے آگے تو ہو رہے ہیں اگر جنت ملی تو. یہ جو تم مکان وغیرہ بنا رہے ہو یہ سب نقل ہیں, ادھر تو سونے چاندی کے محلات ہیں, حتیٰ تم خود بھی نقل ہو, اصل تمہارے اندر ہے نا. اللہ جس طرح تمہارا جسم یہاں رہ گیا اس طرح تمہاری ساری چیزیں یہاں رہ گئی نا. وہ اصل اوپر جائے گا نا, اصل کے لیے ڈھونڈو نا, تمہارا اصل ادھر جائے گا نا. وہ تمہارا محتاج ہے نا, اس کو غذا چاہیے, وہ تمہارے اندر بند ہیں, ان کو 7 تالے لگے ہوئے ہیں. شریعت میں تم نے سنا ہوگا ہفتہ کل کہ 7 تالے لگے ہوئے ہیں. شریعت کے ذریعے کوئی کس صورت سے کوئی کس صورت سے ان تالوں کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے. تو طریقت والے کیا کرتے ہیں کہ وہ ضربیں لگاتے ہیں, اللہ اللہ, وہ ضربوں سے تالے کھولتے ہیں نا. پھر جب وہ تالے کھولتے ہیں ان میں پھر مخلوقیں نکلتی ہیں. جب مخلوقیں نکلتی ہیں پھر ان کو ذکر سکھاتے ہیں, پھر اپنا اپنا ذکر کرتی ہیں. پھر ان کا مقام ہے. کسی کا تعلق یہ جو تمہاری شیطانی چیز ہے اس کا تعلق اسی دنیا سے ہے, یہ ناسوت میں گھوم سکتی ہے. وہ جو قلب والی مخلوق ہے اس کا تعلق ملکوت سے ہے, وہ وہاں جا کے گھوم سکتی ہے. وہ جبروت و روح والی جبروت تک چلی جاتی ہے اور یہ مخلوق وہاں چلی جاتی ہے, یہ اللہ کی ذات ہے. یہ تمہارے اندر مخلوق ہے اور تم سنی شیعہ وہابی اسی چکر میں لگ گئے نا. تم قرآن پڑھتے ہو, نمازیں پڑھتے ہو نا, تو قرآن نے نہیں کہا تو نماز پڑھ. کسی جگہ تو ثبوت دے سکتے ہو قرآن میں لکھا نماز پڑھ, قرآن میں لکھا نماز قائم کر. فرق ہے, پڑھنے کیوں نہیں کہا پڑھ, قائم کا کہا. تو جب نماز پڑھتا تھا اس کو اپنے آپ کو مومن سمجھتا تھا, مومن سمجھتا رہے کھڑا ہوا میں بہت اللہ کے قریب ہوں, مومن سمجھ. جب نماز چھوڑا پھر وہی ہیرا پھر یہی بات ہے نا. نہیں, نماز تیرے اندر جائے قائم ہو جائے پھر تجھے نماز پڑھ کے فارغ ہو پھر بھی تیرے اندر نماز, تو مومن سمجھ مومن. تو سجا سہاگن. اب وہ نماز اندر کیسے جاتی ہے. قرآن مجید پڑھتے ہیں یہ اس طرح ہے جس طرح یہ ایک بوتل ہے دوائی کی, سب دیکھ لیا ترکیب کیسی ہے, کس کس کام میں یہ شفا دیتی ہے, سب سارا اس کا پتہ ہے, لیکن وہ معدے میں جائے گی تو شفا پہنچائے گی نا. اسی طرح قرآن پڑھا ہے نا تو, وہ تیرے دل میں اترے گا تب تجھے شفا ہوگی نا. وہ تیرے دل میں تو اترتا ہی نہیں ہے, دل کے اندر گند بھرا پڑا. جب تک اندر من صاف نہیں ہوگا وہ تیرے دل میں نور نہیں جائے گا نا, یہ نور اندر ہی نہیں جائے گا نا. اس کے لیے سب سے پہلے اس کو نور بنانا پڑتا ہے نا. اللہ کے ذریعے جب اس میں نور آتا ہے یہ میگنیٹ ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی سوئیاں پہنکو میگنیٹ کھینچ لے گا نا. جب تمہارے اندر یہ نور آ جائے گا پھر تم قرآن پڑھو گے تو اس کا نور اندر, نماز پڑھو گے تو اس کا نور اندر, اس کے اندر جائے گا نا. اب تو اندر نہیں جائے, اندر جائے تو یہ شفا ہوگا نا. اور جن لوگوں کے اندر چلا گیا وہ اللہ کے دوست ہو گئے. اگر عالم کے اندر چلا گیا نا تو اس کو عالم ربانی کہتے ہیں نا. اس کو پھر کہتے ہیں قہری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن. تیرا شاہی میں دین نبی کا سچا دائی, قہری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں قرآن, قرآن اس کے اندر چلا گیا.
اب جس طرح قرآن کی تعظیم کرتا اس طرح تو اس عالم کی تعظیم کر، کیونکہ اس کے اندر قرآن ہے. کیوں جی؟ وہ تو کوئی عالم ہوتے ہیں بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں نا. اس کے بعد دوسرے عالم ہیں وہ صرف قرآن پڑھتے ہیں، اندر جاتا نہیں، ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں بیچارے، اندر جاتے نہیں، شفاعت ان کو ہوتی نہیں. مولوی کے مولوی رہے نا ساری عمر، ہے نا ایسے. اور تیسرے انہوں نے کیا دیکھا، قرآن پڑھ کے اندر تو جاتا نہیں، انہوں نے پھر قرآن کو بغلوں میں ڈال دیا. اب قرآن کی آڑ میں وہ سیاست کرنا شروع ہو گئے، ہے نا ایسے. وہ بہتر ہے جو خود پڑھ رہا ہے نا، اور اس نے ساتھ کتنے نوجوان اکٹھے کر لیے، چلو سیاست، یہ حضور پاک نے سیاست کری تھی، چلو ہم بھی سیاست کرتے. اب ان کی زندگی خراب کر دی نا. اگر یہ 4-5 سال اس کے ساتھ سیاست میں لگ گئے، اگر سیٹ ملی، پہلی بات ان کو سیٹ ملتی کو نہیں ہے، اگر مل بھی گئی تو مولوی صاحب کو ملی ہے. یہ 4-5 سال جو ان کے ساتھ لگے اس کا کیا ہوا؟ بیکار. اگر وہ صرف اللہ سے اللہ علیہ سیکھ لیتے، صرف اللہ علیہ 4-5 سال کرتے رہتے، ہو سکتا ہے 4-5 سال میں ان کا دل منور ہو جاتا. کیوں جی؟ اب ہم کہتے ہیں کہ اب سیاست کا زمانہ نہیں، اب روحانیت کا زمانہ ہے. اب کرسی کی ضرورت نہیں، اب اللہ کی ضرورت ہے. اللہ جو ملتا ہے نا ان دلوں سے ملتا ہے. تم ان دلوں سے بہت ہی دور ہو، جب تم دور ہو تو اللہ تم سے دور ہے. اس وقت فرقہ بندی بھی چھوڑو، مذاہب بھی چھوڑو، اپنے دل میں اللہ کو بساؤ. اس کے لیے ہم کوئی بیعت وغیرہ نہیں کرنے آئے، نہیں بیعت کرتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا، کہتے ہیں سلسلے والے لوگ. ٹھیک ہے، پیسوں کے بغیر عام نہیں آتے، ہم مانتے ہیں، لیکن اگر وہ ٹوکرا چھوڑ جائے تو کسی کی مہربانی ہوگی نا. میرا شاہی میرا شاہی دین نبی کا سچا دائی. ہم مانتے ہیں کہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا. اگر بیعت کے بغیر ہی تیرا دل اللہ میں لگ گیا تو تیرے پر بہت بڑا کسی کا کرم ہو گیا نا. اللہ کیوں جی؟ پھر یا حضور پاک کی نظر ہوئی تھی یا اللہ کی نظر ہوئی یا پھر غوث پاک کی نظر ہے. ان کے بغیر تیرا دل کبھی بھی اللہ نہیں کر سکتا. اللہ، اس لیے کوئی کسی بھی سلسلے سے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہیں سے بیعت ہے یا نہیں ہے. جب انہوں نے اس کو چن لیا، پھر اگر کہیں بیعت نہیں ہے تب بھی خیر ہے نا. اللہ، مقصد تو اللہ کو پانا ہے نا، شخصیت کو پانا مقصد تو نہیں ہے نا، مقصد تو اللہ کو پانا ہے نا. تو اس کے لیے اگر چاہو اس کی اجازت لے لو. اجازت کا یہ اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد تمہاری قسمت. اس لیے کوئی بات پوچھنی چاہیے کوئی پوچھ لیں جو میں نے بات کری ہے. کسی بھائی کے دل میں کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں دربار کی بارگاہ میں، اس کے بعد اجازت ذکر حاصل ہوگا. اجازت بتا دیں جی، اجازت دے دیں. حضرت ایک سائٹ کو لایا ہوں، ان کے بچے کا بیمار ہے اسپتال میں، تو پورے 1 مہینے سے آپ کا انتظار کرتے رہے ہیں. اب 2 دن تو آپ کو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ابھی میں لے کے آیا ہوں ان کو. میں بھی وہی تھا. ابھی تھوڑی دیر بیٹھے نا، ابھی جو بات ہو رہی ہے اس کو ختم کر لینا پہلے. اس دفعہ تم خاموش ہو، بڑے مومن بنے ہوئے ہو. تمہیں تو میں نے کہا کچھ بولو. پوچھ لیں، دل کی تسلی کر لیں اگر کسی کو پوچھنا ہو تو. میرا طبیعت بھی ٹھیک ہے، زیادہ بات نہیں کر سکتا. مجھے اجازت ہے جی؟ ہاں جی، میں ان سے زیادہ مہم میں بات کرتا ہوں. ہاں بتائیں. پوچھتے وہاں ہے جہاں کوئی شک ہو
یہ سارے جو آئے ہیں بغیر شک کے بیٹھے آپ وہاں جاتا ہے جہاں دل میں کوئی چیز کی ایسی ہو. اب پھر اس کا تھوڑا سا طریقے کی وضاحت کر دوں نا. بیٹھا یہ سارے آپ کے ملنے والے اور آپ کو انتظار میں جو ہے مہینہ گزرا جو کچھ ہے ان کے دلوں میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تو آپ کے پاس آپ سے سننے آئے ہیں. اب تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کر دوں طریقے کی جو اس کا طریقہ ہے. وہ تو جو تصور کا بتایا نا لکھنے والا, اس کے بعد جب رات کو سونے لگیں انگلی کو قلم خیال کریں, تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں, اسی میں نیند آ جائے. رات کو سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے نا, خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے. اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ ہوتا رہا. صبح اٹھیں وضو ہے یا نہیں, دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ہے. ذکر خفی کرتے رہیں. جس دن تمہارے دل کی دھڑکن نے پکارا اللہ, یہ ذکر قلبی ہے. یہ طریقت میں پہلا قدم ہے. آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی, نہیں سمجھے؟ جب یہ اللہ اللہ دل کرے گا نا تو تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی. جب یہ اللہ کی طرف چل پڑی, اب اس گاڑی کو پیٹرول کی ضرورت ہے. پھر یہ تمہاری نمازیں روزے یہ اس کے پیٹرول ہیں. نمازیں پڑھتے جاؤ اور اللہ اللہ کرتے جاؤ اور تمہاری گاڑی چلتی جائے گی. ایک دن یہ گاڑی جو ہے نا سیدھی وہیں جا کر گزرے گی. اس کو حقیقت بولتے ہیں. حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے. حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے. اب یہاں کیا ہے کہ لوگ نماز روزے ہیں, پیٹرول ہے گاڑی نہیں ہے. پیٹرول ہے نا گاڑی نہیں ہے. اور جن کے پاس گاڑی ہیں تھوڑی بہت, ان کے پاس پیٹرول کو نہیں ہے. وہ دونوں رکے ہوئے ہیں نا. اب پیٹرول والے پہ کیا کرتے ہیں, بہت سارے پیٹرول پمپ ہے, گاڑی کو نہیں, آپس میں ٹکراتے ہیں نا. پھر سنی سی ہوا بھی بن گئے نا, ایک دوسرے کو آگے لگا رہے ہیں نا. اگر گاڑی یہ بھی گاڑی چلا رہا وہ بھی گاڑی چلا رہا تو ان کو اپنی فرصت نہیں ہوگی نا کہ جلدی جلدی منزل پہ پہنچو. کیوں جی؟ یہ فارغ ہے نا. تو یہ طریقت اس کو بولتے ہیں. جب یہ دل اللہ اللہ میں لگتا ہے اس کو طریقت بولتے ہیں. اور جب اللہ کو دیکھتا ہے اس کو حقیقت. یہ مناظر ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ کسی مومن کا کسی مقام پہ رک جانا حرام ہے. اگر تو شریعت میں ہے تو آگے طریقت میں جانا, طریقت میں ہے تو حقیقت میں جانا, حقیقت میں تو اور آگے جانا. کسی مقام پہ بھی تجھے موت آ گئی تیرا نام شہیدوں میں ہوگا نا. کیونکہ اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مرا نا. تو جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے ان کو مردہ مت کو. اب تمہاری نماز ہے, تمہارے اندر ہے اس کی نماز اندر ہے نا, اس کی نماز بڑے عرصے سے ہے. تمہاری نماز سے پہلے کی نماز ایک شریعت محمدی ہے, ایک شریعت احمدی ہے. تمہیں شریعت احمدی کی خبر نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کبھی سنا ہو یا پڑھا ہو, سنا بھی ہو پڑھا بھی ہو, لیکن پھر بھی یہی کہا ہوگا کہ یہی شریعت ہے. نہیں, شریعت محمدی اور ہے, شریعت احمدی اور ہے. حضور پاک کا جو جسم مبارک اس دنیا میں اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی جو روح ہے اس کا نام احمد ہے. آپ کا جو اخفا والی مخلوق ہے اس کا نام حامد ہے. آپ کی یہاں سر والی مخلوق ہے اس کا نام محمود ہے. وہ جو مقام محمود ہے اس مخلوق والا ہے. اب یہ جو جسم نماز وغیرہ پڑھتا ہے ان کی نقل کرتا ہے, یہ شریعت محمدی ہے. یہ صرف اس دنیا تک محدود ہے, آگے نہیں. اور شریعت احمدی کیا ہے؟ جب حضور پاک شب معراج میں گئے تھے, معراج میں جانے سے پہلے آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی تھی. سب ولیوں نبیوں کی روحوں کو نماز پڑھائی تھی. وہ کون سی شریعت تھی؟ اوپر گئے تو آپ کو یہ نماز ملی نا, وہ تو جانے سے پہلے آپ نے نماز پڑھائی تھی نا. وہ شریعت احمدی تھی. پہلے آپ کی روح نماز پڑھایا کرتی تھی, اب روح آپ کی جسم میں آ گئی تو جسم کو پھر نماز پڑھانی پڑی نا ان کو, کیونکہ روح جسم میں مقید ہو گئی نا. اب جسم نے ان کو نماز پڑھائی نا. وہ اس شریعت احمدی کے لیے اگر آپ کا اندر تیار ہو جائے نا, اس دنیا میں آپ کی زندگی میں تیار ہو جائے نا, آپ کو وہ نماز مل سکتی ہے نا. اللہ, اور وہ نماز
6000 साल पहले आदम अलैहिस्सलाम थे ना, उन्होंने भी नमाज पढ़ी थी ना। आपको अगर वो नमाज मिल जाए तो आप क़यामत तक वो नमाजें पढ़ते रहेंगे ना। वो नमाज ऐसी, उसमें हुजूर पाक नमाज पढ़ाते हैं, उस वक्त तक सर नहीं उठाते हैं जब तक अल्लाह जवाब ना दे, लब्बैक या अब्दी अल्लाह। वो नमाज है ना, उसको नमाज हकीकत बोलते हैं ना। ये तुम्हारे अंदर चीजें हैं ना जो तुमको वहां तक पहुंचा सकती हैं। ये इल्म रूहानियत है। इसलिए जो लोग जिक्र लेना चाहें ना, मेरी जुबान के साथ 3 दफा अल्लाह पढ़े ना, उनको इजाजत हो जाएगी। आगे करें या न करें उनकी मर्जी है, इजाजत तो ले लेना। आज ना करें, चलो चाबी तो पास रख लेना, और जब कभी जरूरत पड़ी चाबी लगा लेना। हो सकता है अभी तुमको तसल्ली ना हो, फिर भी चाबी रख लो ना, फिर जब कभी तसल्ली होगी तो फिर चाबी लगा लेना। क्यों जी, इजाजत तो ले लो। पढ़ो जी, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बस जी, बाकी अब शाम को बाकी बातें करेंगे जाके। ये हमारे भाई आए हैं सफार से, थोड़ी सी प्रॉब्लम है घरेलू कुछ। पहले कहीं दबा थे तो अब वो उनको छोड़ दिया तो घर वालों को परेशान कर रहे हैं। कौन है? पता है किनका थी वो, उनका नाम साइमन गोल। जी साइमन गोल है। अच्छा, वो काला इल्म करते हैं, उसका लड़का भी काला इल्म करता है। काले इल्म वाले पीर होते हैं। देखो जी, पहले तो ना समझते तो उनके यहाँ जाते रहे, अब वो घर वालों को तंग कर रहे हैं। बच्चा बीमार है, वालदा भी। घर वाले कहाँ हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान में किस शहर में? हादसा मार वो उनको बोले ना मेरा पता देना, यही काम करते हैं उधर। मतलब उनको मेरा पता देना, मिले ना मुझे वो। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, उन्होंने हो जाएगा छुटकारा इंशाल्लाह। और जी ले बच्चे को क्या ये तो जबान नहीं जानते, मैं बता देता हूँ कि बच्चा बीमार है जी। जी आगे लाए ना, आगे दोनों आगे आ जाए। हाँ जी, वालेकुम सलाम, बैठो जी। हाँ बताएं। उनका बच्चा बीमार है। कहाँ है बच्चा? अस्पताल में। अच्छा, रॉयल अस्पताल में मैं अभी लेके आया हूँ इनको। उनसे वादा था 1.5 महीने का, मैं रहा था वहाँ, मेरा ऑपरेशन हुआ तो वो मेरे सामने था। इससे 2.5 महीने हो गए हैं। 1 साल पहले उसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन फिर वो अभी उसका दिल फिर दोबारा उसकी तकलीफ हो गया और अभी अस्पताल में है। तो ये यहाँ से बहुत दूर को 150-200 किलोमीटर से हैं। तो दोनों मियाँ भी अपने बच्चे। अभी ऐसा करें ना, पानी दम करा कर ले जाए, थोड़ा सा पिलाएं। वो पिलाने से पता चल जाएगा ना, थोड़ी सी शफा हो जाए, निकाल इधर ले आए इसको। आमीन आमीन। अकरम जी, पानी बड़ी मेहरबानी। हाँ जी, और अंदर खुद ही मरन वाला है। ये इशारे होंगे ने, वो इंसान के अंदर मखलूक होंदियां ना, तो किसी रिश्तेदार की शक्ल दिखाई जानियां ने कि थोड़ा अंदर जरा ना वो भी खत्म हो। 16 मखलूक ने थोड़े अंदर। फिर जिसले पकड़ दिए ना ताकत, फिर ख्वाब आंदी है कि मैं ख्वाब उड़दा जा रहे हैं, फिर इस तरह
انسان نو خود دکھایا جاندہ مردے دکھائے جاندے نہیں کہ تو ہی مطلب ہے مردہ بنتا جا رہے ہیں تو نہیں جو میں جاتی مل رہی ہے اور کوئی گل جی شمیم صاحب جو ہیں یہ نوٹس مل رہے ہیں تو منسٹری کی طرف سے جی حضرت یہ آپ کے سامنے شمیم صاحب رکھے ہیں ہاں یہ ان کو نوٹس مل رہا ہے منسٹری کی طرف سے کیا واپس جا رہے ہیں پاکستان خیر نا روزی اور نہیں ہے کوئی لوگ روٹی ہی کھاتے جہاں سرکاروں کی جگہ یہ عثمان غنی صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ابھی یہ آپ کمان عبد کو دیکھتے میں کہتا ہوں کہ وہاں ذکر کی محفل میرے گھر پہ ہوتی تھی وہاں اور کوئی نہیں ہے وہ ذرا اجاز شاہ صاحب ہیں یہ میاں وہ جو جن کو اجازت ہے وہ میں کا ذکر چلے تھا مطمئن ہونا ابھی تو ذکر لیا نا مجھے ہے 15 دن ہے میں یہاں ہوں اس لین کو اس وقت تک آدمی نہیں سمجھ سکتا جب اس کا قلب اپنا نہ چلنا شروع ہو قلب چلتا نہ پھر حقیقت کو پاتا نہ پھر حقیقت میں جان بھی دیتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے نا کہ سب کا قلب چل پڑے یہ تو جس کو اللہ چاہتا ہے گھٹنوں میں بہت درد رہتا ہے اس عمر میں رہتے ہی ہے جی صبر ساتھی تو سب چاہتے تھے کہ میں ادھر میں رہوں ان لوگوں کے ساتھ میرا دل بھی چاہتا ہے لیکن خیر اللہ کا جو حکم ہے یہ تو چاہتے ہیں کہ میں جو محفل میرے گھر میں ہوتی ہے وہ چلتی رہے پاکستان کس جگہ ہے کراچی کراچی میں اچھا بس جی زیادہ بیٹھا نہیں جا رہا دعا کریں یا لے رہے ہیں یا لے رہے ہیں یا لے رہے ہیں یا لے اس دھرتی پہ رہیں یا لے ان کے سینوں پہ رہیں یا لے ان کی دینی دنیاوی مشکلات ان کی ظاہری باتیں بیماری اللهم انت السلام ومنك السلام ملائكة يجوز حيانا ربنا بالاسلام وادخلنا دار الاسلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله محمد رسول يا رسول